سعد بن معاذ، یہ خزرج خاندان کے سردار تھے. ان کی بات کیونکہ بڑا نازک مرحلہ ہے، میں عرض کروں گا اس سے پہلے میں تھوڑا انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ جب مدینہ سے مکہ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آئیں. 31 سال کی عمر، 31 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہاں سے لیٹر لکھا حج کے لیے آئے. خود مسلمان ہو گئے. اللہ کے حبیب کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں. اس وقت یثرب کہتے تھے، آپ یثرب آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے. اور لیٹر لکھا اپنے خاندان والوں کی، کہا کہ تمہارے سردار سعد بن معاذ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے اور مسلمان ہو چکا. اگر میرے آنے سے پہلے سب لوگ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ٹھیک، اگر کوئی ایک بچہ بھی میرے گھر کا بچ گیا جس نے اسلام میرے آنے سے پہلے قبول نہ کیا تو خدا کی قسم سعد کی تلوار اس کی گردن اڑا دے. اس قدر عاشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا عاشق تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اختص له عرش الرحمن، میرے ساتھ کے لیے عرش اعظم کو کبھی نہ دے. جنازہ اٹھانے لگے، 4 5 6 7 حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب لوگ مل کر اٹھانے لگے، حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ نہیں اٹھا سکے. آخر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں بات ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کا جنازہ بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حد تک حدیث سے ملتی ہوئی بات ہے، صراحت تو نہیں ملی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت بھاری ہے، نہیں اٹھا سکتے. کہا جاؤ اٹھاؤ، ہم اٹھا رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب آ کر حضرت سعد بن معاذ کو اٹھانا چاہا تو لگتا تھا کہ ہمارے کندھوں پر تنکا رکھا ہوا ہے، ایسے لے کے دوڑ کے بھاگ کر جا رہے ہیں. بعد میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ نہیں اٹھا سکے تو اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی، میرے ساتھ کا جنازہ فرشتے اٹھا کے قبرستان تک. سبحان اللہ. معمولی شخصیت جب ان کو دفن کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پر مٹی ڈال کر کھڑے ہو گئے اور سبحان اللہ پڑھا. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے بھی سبحان اللہ پڑھا. پھر اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر پڑھا، ہم نے بھی پڑھا. عرض کیا گیا لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تسبیح و تکبیر پڑھی، کیوں سبحان اللہ پڑھا، کیوں اللہ اکبر پڑھا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد ضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی، حتی فرج اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ کر دیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ قبر کیوں تنگ ہوئی. ٹھیک ہے، دوسری حدیث بات کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب گنہگار کی قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس طرح کر کے فرمایا یتضايق عليه قبره حتى تختلف فيه اعضاؤه، اس کی قبر تنگ ہوتی ہے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں. لیکن ساتھ کا معاملہ تو آپ سن چکے کہ فرشتے جس کا جنازہ اٹھا رہے ہوں کیا قبر اس کے لیے تنگ ہوگی؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس حدیث میں فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی. مطلب یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ نیک تھا، اس کی نیکی کی بنیاد پر قبر میں اس کو گلے سے لگایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب قبر میں نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے میں تجھے تیرا ویلکم کہتی ہوں، میں تجھے خوش آمدید کہتی ہوں. انکا ستراسنی بک، تو مجھے بہت محبوب لگتا تھا. میں روزانہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے پروردگار یہ میرے سینے پر چلنے والی ہستی کب میری جھولی میں آئے گی، آپ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ قبر اس کو سینے سے لگا دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دن بھر کی بچڑی ہوتی ہے شام کو اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، وہ پیار میں اس قدر مگن ہوتی ہے کہ دبا لیتی ہے اور بچہ چیخ پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر باپ قریب میں کھڑا ہو تو باپ بھی مشفق و مہربان ہوتا ہے، وہ ماں کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے پگڑی تم نے بچے کو مار دیا تھا، اتنی بھی محبت نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح آج سعد کی قبر پیار میں تنگ ہوئی تھی، مار میں تنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن باپ کی زیادہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا. فرماتے ہیں لقد فرج اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا.
दूसरा सवाल ये कि उधर तो सुराका के लिए फरमाया था ए जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले, तो जमीन ने पकड़ लिया था, और कहा छोड़ दे तो छोड़ दिया था। आज क्यों ना फरमाया या अर्दु सई ए कब्र कुशादा हो जा, तो यकीनन अगर फरमाते तो कब्र कुशादा हो जाए, खबर कुशादा हो जाती। आप समझने वाली बात, सुराका के घोड़े के बारे में फरमाया था कि जमीन पकड़ ले, तो जमीन ने पकड़ लिया, फरमाया छोड़ दे तो जमीन छोड़ दिया। आज भी तो वही जमीन है, अगर फरमाते हैं जमीन कब्र कुशादा हो जा, तो यकीनन कब्र कुशादा हो जाए। लेकिन अल्लाह के हबीब की दो हैसियत है। एक हैसियत ये कि जब दुश्मन सामने हो तो उसको मोर्चा दिखाओ ताकि वो मोर्चा देखकर मार ले आपको। अब जिन्होंने मार लिया है, जब उनके दरमियान बैठते तो आप मोर्चा नहीं दिखाते थे, निजाम जिंदगी अता फरमाते थे। आप अमल की जिंदगी अता फरमाते थे। मेरे गुलामों, जब मोर्चा देखकर तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो चुके हो, तो अब मोर्चा मेरी जात में न तलाश करो, मेरी जात तो सरापा मोर्चा है। अब आओ मैं तुम्हें निजाम जिंदगी देता हूँ। आका समझते थे कि आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाएंगे तो कब्र कुशादा हो जाएगी, लेकिन क़यामत तक आने वाले 1400 साल बाद आने वाले मेरे गुलाम जब अपने जनाज़ों को दफन करेंगे तो अब तक तो उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि किसकी कब्र कम हो रही है, किसकी कब्र कुशादा हो रही है। और अगर ये पता चल भी जाए तो किसी की जुबान में ये तासीर नहीं करेगा तो कुशादा हो जाए। इसलिए निजाम जिंदगी अता फरमाया कि जब कब्र में मुर्दों को रखो तो कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह भी कहो, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहो, ताकि अगर किसी की कब्र कम हो तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से वो कुशादा हो। तो ये था निजाम जिंदगी, अपनों में निजाम जिंदगी और गैरों में मोर्चा। तो जो नाइब रसूल होता है, जो काम रसूल करता है, नाइब रसूल भी वही करता है। जब गैर सामने होता है उस वक्त वली अपनी करामत दिखाता है, लेकिन जब आपके सामने होते हैं तो वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि वो निजाम जिंदगी अता फरमाता है। तुम उठो तो किस तरह उठो, तुम बैठो तो किस तरह बैठो, तुम चलो तो तुम्हारे चलने का अंदाज क्या हो, तुम्हारा लिबास किस तरह का होना चाहिए, तुम्हारे खाने पीने का अंदाज क्या होना चाहिए। यही वजह है कि बाबा जी साहब ने फरमाया था, बार कुरान हदीसों पर आई कदम मोड़ न करिया, अंदर सुन्नत रसूल पे आले कहता झोंके से। बाबा जी साहब कभी हवा में नहीं उड़े, कभी हवा में उड़कर करामत नहीं दिखाई है। जिंदगी में एक मौका ऐसा आया था बाबा जी साहब की जिंदगी में, बहुत बड़ी करामत दिखाने का मौका आया, एक मौका। लेकिन उस वक्त भी करामतों के शहंशाह की तरफ नहीं लगाई गई, खुद करामत नहीं दिखाई। ठीक है, मैंने पहले अर्ज किया था कि इस हकीर फकीर से आप करामतें नहीं सुनेंगे, निजाम जिंदगी सुनेंगे। हमें देखना है कि हमारे पीर मुर्शिद ने हमें निजाम जिंदगी क्या अता फरमाया। उन्होंने अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने किरदार के जरिए, खुदा की कसम अगर बाबा साहब की जिंदगी के शब रोज को देखा जाए तो उनका खाना खाना ये भी एक करामत थी, उनका लिबास पहनना ये भी एक करामत थी, उनकी बात करने का अंदाज ये भी एक करामत थी। सब चीजें करामत थी। अभी करामत है क्या, विलायत है क्या? कुरान ने तारीफ की है। जितने भी फनून होते हैं, फन, कोई भी फन आप ले लें, फन की तारीफ आपको लुगत की किताबों में मिलेगी। किसी भी फन को ले लें, उसकी डेफिनेशन क्या है वो लुगत की किताबों में मिलेगी। विलायत ऐसा फन है, वली एक ऐसा फन है, एक ऐसा फन रखता है जिसकी डेफिनेशन फिर कुरान में की। फरमाया इन वली अल्लाह का वली हो सकता है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ये नहीं फरमाया कि जो करामत दिखाए, फरमाया जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो वही अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। जो अल्लाह के करीब होता है वही अल्लाह के वली होता है। वो जो करीब होता है तो अल्लाह के करीब ने फरमाया खुदा की कसम, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं कि अगर कसम खा के कह दे खुदा की कसम ऐसा होगा ना अबर रहो, तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे की बात को टालता नहीं, वैसा ही कर देता है। यही वजह बहुत सारे औलाद लोग बाबा साहब के पास गए तो नाम भी रख दिया, बेटा ये है उसका नाम ये है, तो ये इस कैटेगरी के तहत जरूर आते हैं। लेकिन उससे दूसरा पहलू बाबा साहब का जो है वो एक अजीम पहलू है। हमें स्टडी की जरूरत है, हमें मुताले की जरूरत है। एक मिसाल देता हूं, आपने डायरियां पढ़ी होंगी, बाबा साहब पढ़ी है ना, 3 जिल्दें आ चुकी हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम जारी है। डायरी पढ़ी होगी,
لیکن آج ڈائری پڑھنے کا میں ایک مزاج دیتا ہوں، اس مزاج سے آپ ڈائری پڑھیے، خدا کی قسم ہر لفظ میں آپ کو ایک کرامت نظر آئے گی۔ ڈائری معمولی نہیں ہے، ڈائری میں اس کی جہانگیری بھی پڑھی ہے، اس کی اکبری بھی پڑھی ہے، بہت سارے لوگوں کے روزنامچے پڑھے ہیں، اور پھر میں ان کو ٹیلی کیا ہے، ان کا تقابل کیا ہے، ان کو باضابطہ کمپیئر کیا ہے بابا صاحب کی ڈائریوں کے ساتھ۔ لیکن بابا صاحب نے جو ڈائریوں میں کمال کیا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرا مبارکباد ہے، ڈائری لکھتے ہیں ان کا ایک اسلوب ہے، ڈائری ایک انداز ہے۔ جب کسی مزار پہ حاضر ہوتے تو اس مزار کے تعلق سے صرف یہ نہیں لکھتے ہیں کہ میرے مزار پہ حاضر ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی تاریخی بات ضرور لکھتے ہیں۔ مثلاً ماگم شریف جاتے ہیں، آپ ڈائری دیکھیے، ماگم شریف حاضر ہوتے ہیں تو وہاں کی تاریخی بات یہ لکھتے ہیں کہ یہ مزار جو ماگم شریف حضرت میر صدیق ماگمی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہ حضرت کیاں والی سرکار کے پیر و مرشد بابا جی صاحب کے پیر کیاں والی سرکار، اور کیاں والوں کے پیر و مرشد حضرت میر صدیق ماگمی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کے مزار کی تاریخی بات۔ تو وہاں پر لکھا کہ اس مزار پہ گئے تو یہ مزار میرے دادا جان حضرت بابا جی صاحب ناروی رحمۃ اللہ علیہ نے مصری محمد اکبر سے تعمیر کروایا ہے۔ پتا چلا کہ ہمارے بابا جی صاحب نے کیاں والی سرکار کے پیر و مرشد نے اپنے دادا مرشد کا مزار تعمیر کروایا ہے ماگم شریف میں، اور میں نے اینالائز کیا ہے اس کو کہ اگر بابا جی صاحب نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ بھی ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ حضرت میر صدیق ماگمی کا مزار کہاں ہے۔ اور ایکشن صاحب یہی وجہ ہے کہ اس مزار کا آج بھی وہی حال ہے جس حالت میں بابا جی صاحب نے تعمیر کروایا تھا۔ وہاں کے جو مجاور جو ہمارے علاقے میں آتے بولتے رہتے ان مجاوروں کا وہی حال ہے جو حال اجمیر شریف کے مجاوروں کا ہے، صرف اپنا جیب بھرتے ہیں، صاحب مزار کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ماگم شریف والوں کی اہمیت سمجھی ہے تو ہمارے دادا پیر حضرت بابا جی صاحب ناروی نے سمجھی ہے، اور ہم پر احسان کیا ہے کہ ایک سلسلے کو برقرار کرنے کے لیے وہاں پر اٹھنے بیٹھنے والے تو آج تک ان کی تاریخ تک نہیں نکال سکے۔ میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے تحقیق کی ہے، میر صدیق ماگمی ایک ایسی شخصیت ہے بابا جی صاحب کی لڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا، بابا جی صاحب سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک واحد ان کی لڑی میں ایک شخصیت حضرت میر صدیق ماگمی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایسے کہ جن کے حالات زندگی ہمیں نہیں ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ان کے حالات زندگی نہیں ملے ہیں، خدا کی قسم اگر بابا جی صاحب کی ذات نہ ہوتی تو ہمیں ان کے مزار کا بھی کوئی پتہ نہ ہوتا کہ ان کا مزار ہے۔ یہ احسان ہے حضرت بابا جی صاحب کا ہم پر کہ ہمیں اپنی لڑی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سلسلہ، یہ شرط ہے مرشد کے 4 شرائط میں سے ایک یہ شرط ہے کہ اس کا سلسلے کی لڑی کہیں ٹوٹتی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابا جی صاحب نہ ہوتے تو سلسلہ نقشبندیہ جو کیاں والی سرکار کی طرف حضرت میر صدیق ماگمی سے ہو کر کے آیا ہے، تو خدا کی قسم حضرت میر صدیق ماگمی کا بڑی مشکل سے نام آ جاتا تو آ جاتا، لیکن ان کے مزار کا دیدار میں کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا اگر بابا جی صاحب